اگر کالا باغ ڈیم بنایا گیا تو ہم اسے بم سے اڑا دیں گے، ولی خان کی دھاڑ۔ غوث علی شاہ کی للکار، یہ ڈیم سندھ کی زمین کو قبرستان بنا دے گا۔ نصر اللہ کھوڑو کا اعلان، ہم اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں لیکن سندھ اور انڈس کو ہرگز قربان نہیں کرنے دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا دو ٹوک بیان، کوئی بھی پانی کا منصوبہ صوبوں کے اتفاق کے بغیر قابل قبول نہیں۔ اور پھر علی امین گنڈاپور کی لب کشائی سامنے آتی ہے، کالا باغ ڈیم بننا چاہیے تاکہ پاکستان کو پانی اور بجلی مل سکے، لیکن فوراً ہی پی ٹی آئی کے اپنے رہنما اسد کیسر وضاحت جاری کرتے ہیں کہ یہ پارٹی کا موقف نہیں، صرف ذاتی رائے ہے۔ سوال بہت واضح ہے، ایک ڈیم، ایک ہی منصوبہ، لیکن قوم کے بیچ ایسی خلیج کیوں؟ کالا باغ ڈیم پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا آتش فشاں جو ہر بار دہکتا ہے مگر کبھی پھٹنے نہیں دیا جاتا۔ آئے آج اس آتش فشاں کو قریب سے دیکھتے ہیں اور اس کا پس منظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق ٹائم، میں ہوں کاشف رضا۔ کالا باغ ڈیم کا خواب 1950 کی دہائی سے شروع ہوا۔ کہا گیا کہ یہ ڈیم نہ صرف پاکستان کے پانی کے ذخائر کو محفوظ کرے گا بلکہ 3600 میگا واٹ سے زائد سستی بجلی فراہم کرے گا۔ پانی بچانے کی صلاحیت 6.1 ملین ایکڑ فٹ بجلی، ہائیڈرو اور سستی ترین زرعی انقلاب، لاکھوں ایکڑ نئی زمین آباد۔ لیکن ناظرین، خواب جتنا بڑا تھا، اختلاف بھی اتنا ہی گہرا۔ پنجاب کہتا ہے یہ ڈیم پاکستان کی بقا ہے، سندھ دھاڑتا ہے یہ ہمارے دریاؤں کو خشک کر دے گا، ہماری زمین بنجر ہو جائے گی۔ خیبر پختونخوا چیختا ہے ڈیم کی جھیل سے ہمارے اضلاع ڈوب جائیں گے، ہمارا کلچر ختم ہو جائے گا۔ بلوچستان سوال کرتا ہے ہمارے حصے کا پانی کہاں ہے، ہمیں کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ یوں کالا باغ ڈیم پانی کا نہیں، سیاست کا مارکا بن گیا۔ یہاں ہم رکیں گے اور چلیں گے اس ڈیم کے فوائد کی جانب۔ کالا باغ ڈیم ایک تجاویز شدہ بڑا بیراج ہے جس کا مقصد دریائے سندھ کے معاون دریاؤں کے پانی کو اسٹور کرنا، ہائیڈرو پاور پیدا کرنا اور سیلاب پر قابو پانا ہے۔ لوگ جب پانی، بجلی اور زراعت کی بات کرتے ہیں تو کالا باغ کا نام فوراً ذہن میں آتا ہے، کیونکہ یہ وہ پروجیکٹ ہے جسے کئی دہائیوں سے بارہا زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے حمایتی کہتے ہیں کہ کالا باغ کی بدولت پاکستان میں پانی، بجلی اور زرعی آبپاشی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مخالفین کہتے ہیں کہ اس کی لوکیشن، سیاسی رد عمل اور ماحولیاتی اثرات خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر کالا باغ ڈیم بن بھی جاتا ہے تو بڑے سیلابی ریلوں کو عارضی طور پر ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، جس سے نچلے علاقوں میں آنے والا ریلا کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ نے حالیہ سیلاب کے دوران دیکھا تربیلا اور منگلہ جیسے ڈیموں کے باوجود پاکستانی دریاؤں میں طغیانی برقرار ہے اور بھارت سے ستلج میں اضافی پانی چھوڑنے کے بعد 9 اضلاع ہائی الرٹ پر ہے۔ کالا باغ کی موجودگی اگر مؤثر ہوتی تو اس پانی کا ایک بڑا حصہ ڈیم میں ذخیرہ ہو کر بعد ازاں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ بڑا ڈیم ہائیڈرو پاور پیدا کرتا ہے، اس سے ملکی توانائی کے بوجھ کم ہوتا ہے، توانائی کا خود انحصاری بڑھتی ہے، مہنگی ایندھن پر انحصار گھٹتا ہے اور پھر بجلی کی قیمتوں اور لوڈ شیڈنگ پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ ڈیم کا پانی فصلوں کو مستقل طور پر پانی دے سکتا ہے، خشک سالی دور، پانی کی کمی کا تدارک ہوتا ہے اور کسانوں کی پیداوار مستحکم رہتی ہے۔ ایک مخصوص ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں فصلیں اور مویشی سیلاب میں بڑے پیمانے پر نقصان اٹھاتے ہیں، اس لیے ذخیرہ پانی زراعت کو بچانے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملتی ہیں، سڑکیں، پل اور دیگر انفراسٹرکچر بنتا ہے۔ طویل مدت میں اس سے ملکی معیشت کو سہارا ملتا ہے، خاص طور پر زراعت اور توانائی کے شعبوں میں۔ اگر 2022 جیسا سیلاب آتا یا حالیہ سیلاب کے دوران کالا باغ ڈیم تیار ہوتا تو بہت سی بندشیں، فصلیں اور گھر محفوظ رہ سکتے تھے اور کئی لاکھ لوگ متاثر ہونے سے بچ سکتے تھے۔ یہ تو تھے کالا باغ ڈیم کے فائدے، مگر اب باری آتی ہے ان کے نقصانات پر بات کرنے کی۔ سب سے بڑا سیاسی اعتراض یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کہاں بنتا اور اس سے کس صوبے کو کتنا پانی ملے گا۔ سندھ کے حلقوں میں خدشہ ہے کہ کالا باغ بنا تو ان کے حصے کا حق کم ہو سکتا ہے اور تباہ کن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ یہی خدشہ سندھ کے وزیر اعلیٰ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بارہا ذکر کیا ہے کہ ڈیم کا محل وقوع اور پانی کی تقسیم ایک حساس معاملہ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہو رہا ہے، اس لیے مستقل حل کے لیے ڈیمز کی تعمیر اس وقت ناگزیر ہے۔
انہوں نے علی امین گنڈاپور کے کالا باغ ڈیم کے بیان سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ اب ہمیں بطور قوم مل کر بیٹھ کر قومی حکمت عملی واضح کرنا ہوگی تاکہ سیلابی تباہ کاریوں سے بچا جا سکے۔ یاد رہے کہ بڑا ڈیم جب بنتا ہے تو بہت سی بستیاں پانی تلے چلی جاتی ہیں، لوگوں کو ان کے گھروں، زمینوں اور تاریخ سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ کہیں لوگوں کو مناسب معاوضہ، رہائش اور روزگار کا بندوبست ہوگا یا نہیں۔ ماضی کی دنیا بھر کے تجربات بتاتے ہیں کہ بے دخلی کا صحیح حل نہ ہونے سے عوامی نفرت جنم لیتی ہے۔ بڑے ڈیم دریا کے قدرتی بہاؤ کو بدل دیتے ہیں، مٹی کے منتقل رک جاتی ہے، نیچے والے علاقے کی زرخیزی متاثر ہو سکتی ہے اور ماہی گیر پر اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مقامی ماحولیاتی نظام میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ سیکیورٹی، لاگت اور کرپشن کے خدشات ڈیم بنانے میں اربوں ڈالر درکار ہوتے ہیں۔ فنڈنگ اور عمل درآمد میں تاخیر، بدعنوانی اور تکنیکی کمزوریوں کے خدشات ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دیامیر بادشاہ کا آغاز 2006 میں ہوا، مگر 19 سال میں صرف 40% کام ہوا۔ یہ طوالت خود ایک بہت بڑا نقصان ہے جس سے شکوک و شبہات بڑھتے ہیں۔ بڑی ندیاں اپنے علاقے کو مٹی کو نیچے لے جاتی ہیں اور ڈیم میں وقت کے ساتھ مٹی جمع ہو جاتی ہے، جس سے ڈیم کی ذخیرہ گاہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کا مقابلہ صفائی سے کیا جا سکتا ہے، مگر یہ مزید لاگت اور منصوبہ بندی چاہتا ہے۔ کالا باغ ڈیم کی سیاسی مخالفت کیوں کی جاتی ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ وفاق اور صوبوں میں اعتماد کا فقدان کیوں ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پانی کی تقسیم اور پالیسی پر صوبوں کے درمیان اعتماد نہیں ہے۔ سندھ کا خدشہ ہے کہ کالا باغ بننے سے ان کا پانی دبا دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں بھی مخالفت کی بنیاد گہری ہے۔ بعض اوقات علاقائی تحفظات اور سیاسی مفادات ایسا کرتے ہیں کہ وہ عملاً پروجیکٹ کو روکتے ہیں۔ پانی کا مسئلہ محض تکنیکی نہیں ہے، یہ سیاسی معاہدہ بھی ہے۔ کچھ سیاستدان کالا باغ کو لسانی اور علاقائی تشویش کے سوا دیکھتے ہیں اور اس کو سیاسی ایجنڈا بنا دیتے ہیں۔ یوں قومی مفاد پیچھے رہ جاتا ہے۔ ماضی کے تجربات اور ان کی ناکامیاں، کوئی بھی بڑا منصوبہ اگر شفافیت کے ساتھ نہیں چلتا تو مخالفت ہلکے سے اٹھتی ہے۔ کچھ سیاستدان کالا باغ کو لسانی اور علاقائی تشویش کے سوا دیکھتے ہیں اور اس کو سیاسی ایجنڈا بنا دیتے ہیں۔ یوں قومی مفاد پیچھے رہ جاتا ہے۔ ماضی کے تجربات اور ان کی ناکامیاں بھی واضح ہیں۔ کوئی بھی بڑا منصوبہ اگر شفافیت کے ساتھ نہیں چلتا تو مخالف حلقے سے بطور مثال لے کر پروجیکٹ کی مخالفت کرتے ہیں۔ دیامیر بھاشا اور چنیوٹ کی مثالیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک طویل تاخیر عوامی شکوک میں بدل جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کالا باغ اس نقصان کو نہیں روک سکتا اور وفاقی حکومت کو جامع ماحولیاتی پالیسی بنانی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شرین امان نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی آتی ہے اور صرف ڈیم بنانا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کالا باغ ملک کی ضرورت ہے، سیاسی رکاوٹوں کی وجہ سے یہ منسوخ ہوا ہے۔ اس بیانیے سے واضح ہے کہ سیاسی اختلافات کا گہرا اثر ہے اور وہی اختلافات پروجیکٹس کو رکنے یا دیر کا شکار کر دیتے ہیں۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ کالا باغ بنتا تو ہر مسئلے کا کامل حل نہیں، مگر ایک بڑی تباہی سے ہمیں ضرور بچا سکتا تھا۔ اگر کالا باغ بنتا تو سیلابی ریلوں کا کچھ حصہ ذخیرہ ہو جاتا، اس سے نچلے اضلاع کی ہنگامی صورتحال کم ہو سکتی تھی، مگر مکمل حفاظت صرف کالا باغ سے ممکن نہیں، کیونکہ بھارت یا بالائی علاقوں سے آنے والے پانی کی شدت بہت زیادہ ہے، تو ایک ہی ڈیم تمام بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ نے خود دیکھا کہ بھارت نے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا اور مختلف ڈیم فل ہو چکے ہیں۔ اس طرح کے حالات میں متعدد ذخیرہ گاہیں، چھوٹے ڈیمز اور ریجنل سٹوریج کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ڈیم کے بغیر بھی بہت سی حکمت عملیاں ممکن ہیں، جیسے رول واٹر، شہر میں اربن ڈرینیج کی بہتری اور بیسن تک انتظامیہ۔ کالا باغ ایک بڑا حصہ ہوتا مگر اکیلا سب کچھ حل نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ابھی ماہرین کہتے ہیں کہ بھارت میں سسٹم کے مسلسل محنت سے 6000 ڈیم بنے اور وہ بہتر مینجمنٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے پاس تربیلا اور منگلہ ضرور ہے، مگر 1 یا 2 ڈیم سے پورے نظام کا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ قرض اور فنڈنگ کا بندوبست طویل وقت لیتا ہے۔ حکومتیں سیاسی دباؤ اور ترجیحات کی وجہ سے فنڈنگ دیر سے کرتی ہیں۔ طویل المدتی واٹر پالیسی کی غیر موجودگی اور صوبوں کے درمیان جامع دائرہ کار کا فقدان ڈیم منصوبوں کو سست بنا دیتا ہے۔ ارشد عباسی نے بتایا کہ ٹیلی میٹری جیسی جدید ٹیکنالوجی شروع تو ہوئی مگر بعد میں ختم کر دی گئی۔ یہ تسلسل کی کمی ہے۔ پہلا اور سب سے ضروری قدم ایک قومی شفاف اور طویل المدتی واٹر پالیسی ہے اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز متفق ہوں۔ پانی قومی اثاثہ ہے اور صوبوں کے مفادات کے بیچ قابل قبول فارمولہ واضح ہونا چاہیے۔ بڑے ڈیموں کے ساتھ ساتھ ہزاروں چھوٹے ڈیمز بنائیں، کم خرچ، جلد مؤثر اور خطے کے مطابق بہتر ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم اگر شفاف طریقے سے اور مکمل تکنیکی، ماحولیاتی اور سماجی مطالعات کے ساتھ بنایا جائے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ مگر اکیلا کالا باغ ہی معجزہ نہیں، یہ صرف ایک ضروری لنک ہے ایک عالمی درجے کی جامع نظام بنانے کے لیے۔ فنانسنگ کے مسائل اور تکنیکی چیلنجز رکاوٹیں ہیں جنہیں حل کیے بغیر کوئی بڑا پروجیکٹ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ ماضی کے منصوبے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ تاخیر نقصان دہ ہے مگر جلد بازی بھی خطرناک ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے خلاصے کی طرف۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا کہ جب پاکستان میں سیلاب آتا ہے تو بستیاں بہہ جاتی ہیں، زمینیں ڈوب جاتی ہیں مگر پانی سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ جب خشک سالی آتی ہے تو کسان اپنی زندگی کو کس طریقے سے دیکھتا ہے؟ ٹیوب ویل سے پانی نکالتا ہے، بجلی کے بل ادا نہیں کر پاتا، لیکن ملک کے پاس ذخیرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے وہ خلا جو کالا باغ ڈیم پر سیاست نے پیدا کیا۔ اگر کالا باغ ڈیم بن جائے تو پاکستان کو سستی بجلی مل سکتی ہے، سالانہ اربوں ڈالر کے تیل گیس کے اخراجات بچ سکتے ہیں، پانی ذخیرہ ہوگا، سیلابی ریلے میں قابو پایا جا سکتا ہے، کسان کو پانی وقت پر ملے گا، زرعی معیشت بہتر ہوگی۔ مگر مخالفین کہتے ہیں کہ سندھ کو پانی کی کمی کا سامنا ہوگا، کوٹھی بیراج کے نیچے دریائی حیات ختم ہو سکتی ہیں، نوشیرہ کے ڈوبنے کا خطرہ ہے، ہزاروں لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں۔ چاروں صوبوں کے درمیان پہلے ہی پانی کا بہت بڑا تنازع ہے۔ یہ منصوبہ آگ میں تیل ڈالنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ناظرین، کالا باغ ڈیم ایک ٹیکنیکل منصوبہ نہیں رہا، یہ ایک سیاسی بم بن چکا ہے۔ ہر الیکشن میں یہ موضوع چھیڑا جاتا ہے، جلسوں میں نعرے لگتے ہیں، ہر بار قوم دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ سوال بہت آسان، کیا پاکستان واقعی ایک ایسے منصوبے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا جو ملک کی توانائی اور پانی کی قلت کو ختم کر سکتا ہے؟ یا ہم سیاست اور صوبائیت کے چکر میں اپنی آنے والی نسلوں کو اندھیروں، سیلابوں اور خشک سالی کی طرف روانہ کر رہے ہیں؟ کالا باغ ڈیم ایک ایسا آتش فشاں ہے جو دہائیوں سے ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن سوال یہی، کیا یہ کبھی پھٹے گا یا سیاستدان ہمیشہ دھواں چھوڑنے پر اسے مجبور کرتے رہیں گے؟ ناظرین، کیا ہم بطور قوم ایک ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جو نسلوں کے فائدے مند ہو، یا ہمیں سیاسی مفادات اور خوف کی وجہ سے ہر بار سیلاب کی تباہ کاریاں ہی دیکھتے رہیں گے؟ آئیں اپنے خیالات بتائیں، تبادلہ کریں اور اس بحث کو پاورفل انداز میں آگے بڑھائیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ ہے حق ٹائم، سچ ابھی باقی ہے۔